یہ پرانے زمانے کا ایک اسلامی شہر تھا۔ بازار کی گلیاں تنگ، ہر دکان سے الگ الگ خوشبو اٹھتی، کہیں مسالوں کی، کہیں عود و عنبر کی اور کہیں تازہ پھلوں کی۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی عدالت تھی، جس پر کالی جھنڈیاں اور سنہری تحریریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ عدالت قاضی حارث کی تھی۔ قاضی حارث کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ لمبا قد، سیاہ ریشمی جبہ، سر پر عمامہ اور ہاتھ میں سونے کا قلفی والا عصا۔ عدالت میں اس کی اونچی کرسی ایسے رکھی تھی جیسے بادشاہ کا تخت ہو۔ لوگ بظاہر اس کا احترام کرتے تھے، مگر دل ہی دل میں اسے ظالم اور بے انصاف سمجھتے تھے۔ ایک دن عدالت میں شور اٹھا، دروازہ کھلا اور ایک غریب کسان اندر آیا۔ اس کے کپڑوں پر پیوند تھے، پاؤں ننگے اور ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ تھا۔ کسان نے قاضی کے سامنے جھک کر کہا، السلام علیکم حضرت قاضی، میں ایک غریب کسان ہوں۔ یہ زمین میرے دادا کی ملکیت ہے، یہ تحریر گواہ ہے، مگر زمیندار ضلی خان نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور میں اب انصاف چاہتا ہوں۔ قاضی نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا کوئی اور گواہ ہے تیرے پاس؟ کسان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے گاؤں کے کئی لوگ گواہی دیں گے، مگر میری درخواست ہے کہ مجھے میرا حق واپس دلوایا جائے۔ اتنے میں زمیندار ضلی خان شاندار لباس میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 4 نوکر اور ہاتھ میں ایک سونے کی تھیلی تھی۔ وہ اکڑتے ہوئے آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، حضرت قاضی، یہ کسان جھوٹا ہے، زمین ہمیشہ سے ہماری ملکیت ہے، یہ بھوکا ننگا محض الزام تراشی کرتا ہے۔ قاضی نے کچھ دیر کے لیے سوچنے کا ڈرامہ کیا، پھر زمیندار نے قاضی کے نوکر کے کان میں کچھ کہا۔ نوکر آگے بڑھا اور قاضی کی کرسی کے نیچے ایک بھاری تھیلی رکھ دی۔ قاضی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آئی۔ اس نے کھنکھار کر کہا، فیصلہ سنایا جاتا ہے، زمین زمیندار کی ملکیت ہے، کسان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ سن کر کسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چیخ کر بولا، یہ ظلم ہے قاضی، یہ ظلم ہے، اللہ کے انصاف کو مت بھولو، ایک دن یہ ترازو تیرے اپنے گھر میں جھولے گا، مظلوم کی بددعا سیدھی آسمان پر جاتی ہے، یاد رکھنا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یوں چند دن بعد عدالت میں ایک نحیف بیوہ عورت آئی۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے، ایک بھوک سے نڈال اور دوسرا پھٹے کھلونے سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوہ نے لرزتی آواز میں کہا، اے حضرت قاضی، میرا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، اس نے میرا حق مہر طے کیا تھا، یہ میرا شرعی حق ہے، مگر اس کے بھائیوں نے سب کچھ ہڑپ کر لیا، مجھے اب انصاف چاہیے۔ قاضی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیا تیرے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے؟ بیوہ روتے ہوئے بولی، تحریر تو نہیں، مگر نکاح کے وقت گاؤں کے امام اور کئی لوگ گواہ تھے۔ مرحوم کے بھائی آگے بڑھے، ان کے چہرے پر غرور تھا اور ہاتھ میں ایک اور سونے کی تھیلی تھی۔ مرحوم کا بھائی قہقہ لگا کر بولا، حضرت قاضی، یہ عورت لالچی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہماری جائیداد پر قبضہ کرے، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، یہ سب اس کی کہانیاں ہیں۔ قاضی نے نوکر کو اشارہ کیا، تھیلی اٹھا لی گئی، پھر قاضی نے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد اس کے بھائیوں کی ملکیت ہے، عورت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قاضی کی بات سنتے ہی بیوہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور سسکیاں بھر کر کہا، قاضی، اللہ تجھے میرے جیسی بے بسی دکھائے گا، آج تو نے یتیموں کا حق کھایا ہے، اللہ کی عدالت میں تجھے جواب دینا ہوگا۔ عدالت کے کونے میں بیٹھے لوگ بھی ابدیدہ ہو گئے، مگر قاضی اپنی کرسی پر مطمئن بیٹھا رہا۔ قاضی اپنے محل نما گھر میں عیش کرتا تھا، قیمتی قالین، روشنی کے دیے، نوکر چاکر ہر طرف، لیکن اس کا بیٹا زید نیک دل اور حساس تھا۔ ایک رات زید نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ قاضی ہنس کر بولا، بیٹا، دنیا میں طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے، انصاف اور حق یہ صرف غریبوں کو بہلانے کے الفاظ ہیں۔ زید کے دل میں یہ الفاظ کانٹے کی طرح چبھے۔
مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ کو شہر بھر سے شکایتیں ملنے لگیں۔ قاضی حارث کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور نیا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ قاضی حارث کو بہت صدمہ ہوا، مگر اس نے خود سے اور اپنے بیٹے سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، عہدہ چلا گیا تو کیا ہوا، دولت ابھی بھی ہمارے پاس ہے، لوگ اب بھی ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ پھر ایک دن قاضی کا بیٹا زید تجارت کے سفر پر نکلا۔ راستے میں کچھ دشمنوں نے، جو پرانے مظلوم تھے، اسے گھیر لیا۔ انہوں نے زید پر قتل اور چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا اور اسے رسیوں میں جکڑ کر عدالت میں گھسیٹ لائے۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ قاضی حارث بھی وہاں آ گیا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قیدیوں کی طرح بندھا ہوا دیکھا۔ زید لرزتی آواز میں بولا، ابا جان، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں ابا جان۔ قاضی حارث نے چیخ کر کہا، میرا بیٹا معصوم ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مگر نیا قاضی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، حارث، یہی تو انصاف ہے، جیسے تم نے دوسروں کے ساتھ کیا، آج ویسا ہی تمہارے اپنے گھر میں ہوا۔ پھر فیصلہ سنایا گیا، زید کو قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی قاضی حارث زمین پر گر پڑا۔ عدالت کے دروازے پر وہی کسان کھڑا تھا جس کی زمین چھینی گئی تھی۔ اس نے کہا، یاد ہے قاضی، میں نے کہا تھا ایک دن تیرا انصاف تیرے گھر میں لگے گا۔ اسی ہجوم میں وہی بیوہ عورت کھڑی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، قاضی، آج تم نے دیکھ لیا اللہ کا انصاف، اللہ نے آج انصاف کر دیا۔ قاضی چیخ چیخ کر رونے لگا، ہاں میں ظالم تھا، میں نے رشوت لی، میں نے مظلوموں کو رلایا، یہ اللہ کا عدل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخر کار قاضی اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹنے لگا، مگر ضمیر کا بوجھ اس کے ساتھ رہا۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دن رات روتا اور توبہ کرتا رہا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ دنیا کے قانون بدل سکتے ہیں، عدالتیں جھوٹا فیصلہ دے سکتی ہیں، مگر اللہ کا انصاف کبھی خطا نہیں جاتا، اور پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس طرح کی مزید مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔